الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج 17 جنوری سن 2025 16 رجب المرجب 1446 ہجری 15 رجب المرجب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال اور 22 رجب المرجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور مسلمان اس ماہ یعنی ماہ رجب المرجب میں یقیناً ان بزرگوں کے نام سے منسوب فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے ان نیک بندوں کے ساتھ عقیدت و احترام کا جو ایمانی رشتہ ہے، اس کے ضمن میں ہمیں ان کی سیرت اور ان کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور ان کی جو زندگی گزری وہ یوں گزری کہ انہوں نے مشقتیں برداشت کیں اور مسلمانوں کو نفع پہنچایا، فائدہ پہنچایا۔ ہم پچھلے 2 جمعوں سے سن رہے ہیں کہ مسلمان کو تکلیف نہ دیں تو کیا کریں؟ فائدہ پہنچائیں۔ اور یہ اس کا سمجھ لیجئے کہ تتمہ اختتامیہ اس گفتگو کا ما حاصل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو جہاں تکلیف سے بچائیں، نہ صرف تکلیف سے بچائیں بلکہ انہیں فائدہ بھی پہنچائیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا وصف رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کریمہ میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا الا وخیرہم الحسن القضائی الحسن الطلب، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جب لین دین کا معاملہ ہو تو دینے میں بھی آسانی کرے، اچھائی کرے، اور لینے میں بھی آسانی کرے۔ اور فرمایا برا وہ ہے الا وشرہم السیء القضائی سیء الطلبی، کہ تم میں سے بدترین وہ ہے جو لین دین کے معاملے میں برا ہو، یعنی تکلیف پہنچائے تو وہ برا، فائدہ پہنچائے تو وہ اچھا۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مدبر امت سلطان اسلام یوں قرار دیا گیا کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 41 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے وصال، آپ کی شہادت کے بعد جب امارت ان کے حوالے کر دی، خلافت انہیں دے دی، تو اس کے بعد انہوں نے 20 سال تک سلطنت اسلامیہ کو سنبھالا اور اسلامی حکومت فرمائی، اور یہ مسلمانوں کے امیر رہے۔ اس طور پر یہ سلطان اسلام کہلاتے ہیں۔ اور یہ مشیر رہے ہیں، کن کے مشیر رہے ہیں؟ یہ خلفائے راشدین کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، 4 خلفاء، جن کے ساتھ خاصا وقت گزارنے کے بعد ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیانت داری اور امانت داری یہاں تک کہ مشوروں کے اندر شریک کرنے کے لیے خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو جب ان سے کچھ مشورہ طلب کیا اور انہوں نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کیا معاملہ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا بلاؤ امیر معاویہ کو، اور بلانے کے بعد کہا اشہدوا امرکم احضروا امرکم فانہ قوی امین، اگر کسی معاملے میں الجھ جاتے ہو تو امیر معاویہ کو ساتھ رکھنا، معاملات میں ان سے مشاورت کرنا، اللہ نے انہیں طاقتور بھی بنایا ہے اور انہیں امانت داری بھی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کے سامنے بیان فرمایا ہے، تو ان کی شان نرالی ہے۔ تو اس طور پر یہ خلفائے راشدین کے اہم ترین ذمہ داریوں پر فائز بھی رہے ان کی حکومتوں کے دوران۔ اور پھر کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وحی لکھوائی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فریضہ ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر امانت داری کا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتب وحی مقرر فرمایا ہے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو بحری لشکر جو روانہ ہوا سمندر میں، جس اسلامی لشکر نے سب سے پہلے جنگ کا آغاز کیا سمندری راستے سے، اس کے امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ تو اس طور پر مسلمان کو ان کے طرز کو اپنانا چاہیے، انہیں کسی بھی طرح سے
ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے زندگی یوں گزاری کہ مسلمانوں کو نفع پہنچایا، مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا۔ اور یہ چیز اگر ہم مسلمانوں میں راسخ ہو جائے کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ دیں بلکہ ان کو فائدہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدع الناس من الشر فإنها صدقہ، کہ اگر تو لوگوں کو تکلیف سے بچاتا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کو تکلیف سے بچانا گویا کہ اس کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو جس طرح آسان الفاظ میں یوں کہا جائے کہ کسی کو اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اس کو نقصان بھی نہ پہنچاؤ، اس کو تکلیف بھی نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، فرمایا اچھی بات، کسی سے اچھے بول دینا، کہتے ہیں کہ گڑ نہ دو گڑ جیسی بات کر دو، تو کسی کے ساتھ میٹھی بات کرنا، اچھی بات کرنا، فرمایا خیر کا کلمہ کہنا، اچھی بات کرنا یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے تمہاری اذیت چل رہی ہو، کہ تم نے کسی کے اوپر احسان کیا اس کے بعد اس پر تانا جتا دیا، تو یہ تکلیف دینے سے بہتر یہ تھا کہ اس کے ساتھ صرف اچھی بات کر دیتے، تو یہ اس صدقے سے زیادہ اچھا تھا۔ اس لیے مسلمان کو صدقہ، خیرات، نیکی، بھلائی، احسان ان کاموں میں سبقت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے ساتھ اچھے کلمات پر بھی اسے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا طرز اپنائے کہ اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، ان کو فائدہ پہنچے، ان کو سکون ملے۔ تکلیف پہنچانے کے معاملے میں جس طرح ہم نے پچھلے 2 جمعوں کی گفتگو کی، اسی طریقے سے لین دین کے معاملات میں کس طرح اذیت پہنچائی جاتی ہے، خاص طور پر جب کسی نے قرض لیا ہوا ہو تو جس کے پاس قرض کے پیسے واپس کرنے کی استطاعت نہ ہو، اس کے پاس گنجائش نہ ہو، وسعت نہ ہو، حیثیت نہ ہو، تو پھر اس مقروض کو جس نے قرض لینا ہو، وہ قرض جس نے لیا اس کو تانے مار کر، اس کو ذلت و خواری پر پیش کر کے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کسی بھی طرح کا کسی پر کوئی ادائیگی کا ذمہ ہے، اس کے بارے میں اسے ذلیل کیا جاتا ہے، اس کے کسی قسم کا کوئی وعدہ تھا لین دین کا، اس معاملے میں اسے تکلیف اور تانوں سے کام لیا جاتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کو آسانی فراہم کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اسے آسانی دے۔ جس طرح آپ نے سنا کہ تم میں سے بہترین کون ہے جو لین دین کے معاملے میں آسانی کرے۔ اگر کوئی کسی کو مہلت دے سکتا ہے تو دے۔ یوں ہی تکلیف پہنچانے کا معاملہ خاص طور پر خریداری کے معاملے میں کس طرح پیش آتا ہے کہ 2 فریق کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں، کوئی خریداری ہو رہی ہے، آپس میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے، اور بندہ تیسرا آ کر ٹانگ اڑا کر اس پر بولی لگاتا ہے کہ اچھا یہ اتنے کی خرید رہا ہے، میں اس سے زیادہ کی میں خریدتا ہوں۔ تو جس طرح اگر کسی کا سودا بن رہا ہو تو اس کے بنتے ہوئے سودے کے بیچ میں جا کر بولی لگانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس سے بھی جو ہے وہ تکلیف ہوگی، خاص طور پر خریدار کو، کہ جس کو کم قیمت میں کوئی چیز مل رہی تھی اور دوسرے نے چند روپے چند پیسے زیادہ لگا کر اس کا سودا خراب کیا، اس کو تکلیف پہنچائی۔ ایسے ہی کسی کا رشتے کا معاملہ چل رہا ہو، 2 خاندان 2 فیملیز آپس میں رشتہ کر رہے ہوں، لڑکا لڑکی کا معاملہ ہو، اور وہاں پر کوئی تیسرا شخص بیچ میں آ کر ان کا رشتہ کاٹنے کی کوشش کرے، رشتہ خراب کرنے کی کوشش کرے، رشتہ توڑنے کی کوشش کرے، توڑوا دیا جاتا ہے، باقاعدہ طے شدہ رشتے توڑوائے جاتے ہیں۔ آج کل تو میاں بیوی کو لڑوایا جاتا ہے، اور یہ اس طرح لڑوا کر رشتے توڑوا کر تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس سے سخت منع فرمایا گیا۔ یوں ہی ناپ تول میں کس طرح مسلمان کو دل آزاری کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ انسان جو شخص جس نے آپ سے کلو چیز خریدی اور وہ چیز بعد میں اس میں کم نکلے اور وہ کم ناپ اس کو بتائیں، نہ اس پر واضح کریں، تو وہ ظاہر سی بات ہے اکثر لوگ تو جا کر تولتے نہیں ہیں، گھروں میں سب کے پیمانے نہیں ہوتے، ترازو نہیں ہوتے، لیکن اگر اسے خراب چیز کا پتہ چلے، کم چیز کا پتہ چلے، تو پھر اسے اس پر تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف یہ دل آزاری ہے مسلمان کی۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن شبل کو جب فرمایا کہ تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث سنی ہے وہ احادیث لوگوں کو سناؤ، انہوں نے کس طرح حضور کی احادیث سے فائدہ پہنچانے کے لیے انہیں مقرر کیا، اور انہوں نے پھر حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان التجار ہم الفجار، کہ جو تاجر لوگ ہیں وہ بدترین، وہ گناہگار، فاسق ترین لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فاسق کیوں ہیں یہ تاجر لوگ؟ فرمایا وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَيَأْثِمُونَ، فرمایا اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹی قسمیں زیادہ کھاتے ہیں اور یہ لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ اس طور پر دیکھیے کتنا سیکھنے کا سبق ہے کہ تجارت کے دوران مسلمان جھوٹی قسم کھا کر کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے زبان سے لوگ اذیت پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفع الله بها درجات، فرمایا کہ بندہ کبھی کبھی زبان سے ایسی بات کر جاتا ہے کہ اسے اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کی وجہ سے اس کے کئی درجات بلند فرما دیتا ہے، زبان سے ایسی بات کر جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اور وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ لَا يَلْقَى لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، اور کبھی کبھی زبان سے ایسی بات نکال جاتا ہے
کہ اللہ کی ناراضگی اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اور اس ناراضگی کی وجہ سے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جس کا اسے خود احساس نہیں ہوتا، اتنی گہرائی میں جا چکا ہوتا ہے وہ۔ تو انسان کو زبان سے بڑی احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے، زبان جس کو کہتے ہیں زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے، پہلے انسان سوچے پھر بولے، پہلے تولے اور پھر بولے، اس طرح دھیان کے ساتھ بات کی جائے۔ اب مسلمان زبان سے کس طرح اذیت پہنچاتے ہیں، زبان سے یوں اذیت پہنچانا کہ کوئی بات کر رہا ہے اس کی بات کو بیچ میں کاٹنا، بات کاٹنے سے جس کی بات کاٹی جاتی ہے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بات کاٹنا بھی تکلیف پہنچانا ہے۔ اسی طریقے سے سرگوشی کرنا، 3 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 لوگ آپس میں کان میں اس طرح سرگوشی کریں، ایک دوسرے کے کان میں باتیں کریں جس سے اس کو یہ لگے کہ شاید یہ میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، اس طرح سرگوشی کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آج کل تو جہاں 4-6 لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں جب بات کی جاتی ہے تو محفل کے آداب سے یہ ہے کہ جب 4-6 لوگ بیٹھے ہیں تو بات سب کے سامنے کی جائے، سرگوشی سے منع فرمایا گیا ہے۔ خاص طور پر خواتین میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے کہ کوئی ایسی بات اگر کرنی ہے تو وہ کسی اور موقع پر کی جائے، خاص طور پر جس طرح جب بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کو یہ گمان ہو کہ یہ بات میرے بارے میں کہیں نہ کی جا رہی ہو، اور یہ جب تکلیف ہوتی ہے مومن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ، فرمایا جو اس طرح سرگوشی کرتا ہے یہ تکلیف دیتا ہے مومن کو، اور مومن کی تکلیف یہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے کہ کوئی مومن کو تکلیف پہنچائے۔ تو اس طرح زبان سے سرگوشی منع فرمایا گیا۔ یوں ہی گالی دینا، فرمایا منافق کی نشانی ہے جو بات کرتے ہوئے جھگڑتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، فرمایا منافق ہے وہ شخص جو جھگڑتا ہے اور پھر جھگڑتے ہوئے گالیاں دیتا ہے۔ آج دیکھیے گالیوں سے کتنی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ایسی بری گالیاں دی جاتی ہیں، الامان والحفیظ۔ ہمارے بچوں کے منہ سے آپ دیکھیے کہ گالیاں نکلتی ہیں، کیونکہ وہ بڑوں سے سنتے ہیں، وہ پیدا ہوتے تو نہیں سیکھے ہوئے ہوتے، بڑوں سے سیکھتے ہیں، اور بڑے جب ان کے سامنے گالی گلوچ کرتے ہیں، زبان سے برے الفاظ نکالتے ہیں اور گندی گالیاں، معاذ اللہ، نہ بچوں کا لحاظ، نہ خواتین کا لحاظ، نہ کسی بڑے بوڑھے کا لحاظ، نہ کسی دینی آدمی کا لحاظ، نہ کہ مسجد کا لحاظ، ہر جگہ پر لوگ جو ہے وہ گالی کے بغیر بات نہیں کرتے، منافق کی نشانی قرار دی گئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے کسی کو سمجھایا جائے تو سمجھاتے ہوئے سمجھانے والے کا انداز اتنا برا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو دوسروں کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے۔ جب دوسروں کے سامنے کسی کو سمجھاتے ہوئے ذلیل کریں گے تو اس کا دل تو دکھے گا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ بن حکم سلمی کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں مجھ سے نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے سمجھایا، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ اچھا سکھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کوئی دیکھا۔ حضور علیہ السلام ایسے سمجھایا کرتے تھے۔ تو سمجھانے کا انداز بھی ایسا ہو کہ زبان سے اس کو سمجھاتے اس کو تکلیف نہ دے دی جائے، اس کا دل نہ دکھا دیا جائے۔ آج کل زبان سے پرینکس کیے جاتے ہیں، مزاح مسخری کی جاتی ہے۔ واضح قرآن کریم میں سورہ حجرات میں جس طرح ہمارا جو درس بھی جاری تھا کہ جس کے تقریباً 5 حصے بیان ہو چکے ہیں، کہ فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ تم میں سے کوئی کسی کے ساتھ اس طرح سے مذاق مسخری نہ کرے کہ ایسا ہو کہ جو مذاق اڑا رہا ہے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو اس سے جو مذاق اڑا رہا ہے، اور وہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح واضح طور پر خواتین کو بھی منع کیا گیا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ بناؤ، جس کا تم مذاق بنا رہے ہو وہ ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو۔ آج کل پرینکسٹر، باقاعدہ یوٹیوبرز مختلف طریقوں سے مزاح مسخری اس طرح انٹرٹینمنٹ کے نام پر، لوگوں کو ہنسانے کے نام پر فن کرتے ہیں کہ اس سے دل آزاری ہوتی ہے مسلمان کا دل دکھتا ہے۔ فرمایا اس طرح دل دکھانے والے کی، یہ جو سوشل میڈیا زیادہ یوز کرتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، لوگ مجھے بتاتے ہیں کس طرح مذاق کیا جائے۔ 2 میاں بیوی جا رہے ہیں اور ان میاں بیوی کے جاتے جاتے عورت کے سامنے یعنی بیوی کے سامنے اس کے شوہر کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے مذاق کے طور پر کہ اس کو تو میں نے کسی اور عورت کے ساتھ دیکھا تھا، اور یوں ان میاں بیوی کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے، اور عورت جو چھوٹی سی بات کو بہت بڑی بنانے میں دیر نہیں لگاتی تو وہ واقعی سچ سمجھ بیٹھتی ہے، اور اس طرح باقاعدہ لوگوں نے اس طرح طلاقیں ہو گئی، اس طرح غصے میں طلاق ہو گئی، بعد میں کہتے ہیں مذاق کر رہے تھے۔ ایسا مذاق کہ جس کی وجہ سے دل دکھے، لوگوں کے رشتے ٹوٹیں، سراسر گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کی سزا کیا ہوگی، قیامت کے دن جنتی دروازہ کھولا جائے گا اس طرح مذاق بنانے والے کے لیے، جنتی دروازہ کھول کر اس کو سزا کے طور پر اس کو بلایا جائے گا، ہلما آ جاؤ، جب وہ پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر وہ واپس مایوس ہو کر لوٹ جائے گا۔ فرمایا اس طرح فما یزال کذالک، جاری رہے گا اس کے ساتھ اس طرح، اس کو جس طرح وہ مذاق بناتا تھا گویا اس کا اس طرح مذاق بنایا جائے گا، اور پھر فما یاتیہ من الایاس، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر پھر دوبارہ نہیں آئے گا جنتی دروازے کی طرف۔ کتنی بڑی سزا ہے کہ اس طرح اس کے ساتھ مذاق بنایا جائے۔ لوگ آج کل مذاق بناتے ہیں، زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، پھر برا نام، اچھے بھلے نام رکھتے ہیں لوگ، جب بچوں کا نام رکھنے کا موقع آتا ہے تو نام پوچھتے ہیں جی قرآن کریم سے نام بتایا جائے، استخارہ کر کے نام حروف نکالے جائیں، اچھے نام بتائیں، اچھے نام رکھتے ہیں بچوں کے، اور اس کے بعد انہی بچوں کے نام جو اچھا نام رکھا اس کا نام ہم خود بگاڑ دیتے ہیں، کسی کو لمبو کہہ رہے ہیں، کسی کو موٹو کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، طرح طرح کے نام بگاڑنا، برے لقب سے پکارنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ہم اچھے نام، کون آج کل گھروں میں بچوں کو اچھے ناموں سے بلاتا ہے؟
برے برے نام رکھے جاتے ہیں. ان کے نام اچھے ہوتے ہیں, پکارنے کے نام طور پر نام برے بنا لیتے ہیں, برے لقب سے پکارتے ہیں. اچھی طرح آپ جانتے ہیں گلی محلوں میں ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے واہیات نام ہوتے ہیں, یقین جانیے کہ منہ پر لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اچھا انسان ہے, اس کے نام اتنے گندے, اس کے نام ہم پکارتے ہوئے, یہ کبیرہ گناہ ہے, حرام ہے اس طرح نام بگاڑنا. اسی طرح کسی مسلمان کو گناہ پر آر دلانا, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, اس سے بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے. کسی شخص نے پہلے کوئی چوری کرتا تھا, چھوڑ دی, چوری کرنا چھوڑ دیا اس نے, اب اس کو اس کے گناہ پر آر دلانا. کوئی شخص کوئی گناہ کرتا تھا, شراب پیتا تھا, جیسا بھی تھا وہ پچھلی زندگی میں تھا, اس نے توبہ کر لی ہوتی ہے, اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا ہوتا ہے, واقعی چھوڑ دیا ہوتا ہے, اور پھر بعد میں لوگ اس کو یوں تکلیف, اس کو آر دلاتے ہوئے کہتے ہیں تو جہنم میں جائے گا, تو ایسا تھا, تو ہے ہی جہنمی, تو جنت میں کہاں جائے گا, یہ کہہ کر اس کو آر, تو ایسا تھا, تو شرابی, تو باتیں کرتا ہے آج, اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں, اس کو تکلیف دیتے ہیں. سنیے اس کے بارے میں کیسی سخت وعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بنو اسرائیل میں اسی طرح دو لوگوں میں جھگڑا ہوا, اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تو ایسا تھا, تو کہاں جنت میں جائے گا, تجھے تھوڑی اللہ بخشے گا. جس طرح آج کل لوگ جو ہے وہ کسی کی غلطی پر کہتے ہیں کہ تجھے تو اللہ بخشے گا بھی نہیں, اس طرح اس کو آر دلاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا, اسی وقت دو فرشتے نے ان دونوں کی روح قبض کر لی, دونوں کا انتقال ہوا, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگار سے, جو اس میں سے ایک گناہگار تھا جس کو وہ دوسرا شخص آر دلا رہا تھا, اس سے کہا کہ اذهب فادخل الجنۃ برحمتی, تو جا, تو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دیا گیا ہے. اس کو تو بھیج دیا جنت میں. اور جو دوسرا اس کو آر دلا رہا تھا, اس سے کیا فرمایا, اکنت بی عالما, کیا تو جانتا تھا کہ میرا کیا طرز عمل ہوگا اس کے ساتھ جو تو کس کو کہہ رہا تھا کہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ تو گیا جنت میں. اکنت علی ما فی یدی قادرا, کیا تو جو میرے ہاتھ میں دست قدرت میں ہے بخشنا, جنت میں بھیجنا, کیا تو اس پر قادر ہونا چاہتا تھا. اب دیکھ, اذهبوا به فی النار, فرمایا جہنم کے فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اب اس کو جہنم میں لے کر جاؤ, اور اس کو جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فوالذی نفس ابی القاسم, اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ ابو القاسم محمد کی جان ہے, فرمایا لتکلم بکلمۃ او بقت دنیا و آخرتہ, صرف اس نے ایک ہی بات جو اس کے بارے میں کی تھی کہ تو جہنم میں جائے گا, تو جنت میں نہیں جا سکتا, فرمایا اس ایک کلمے نے اس کی دنیا بھی برباد کر دی اور اس کی آخرت بھی برباد کر دی, اس ایک کلمے نے. تو ہم کس طرح لوگوں کو آر دلاتے ہیں, کس طرح ان کو شرم دلاتے ہیں, ان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں دوسروں کے سامنے, شماتت پر اذیت پہنچاتے ہیں. کسی کا نقصان ہوا اس پر ہنستے ہیں, کوئی گر جائے اس کے اوپر ہنستے ہیں. مسلمان کی تکلیف پر ہنسنا, فرمایا لا تظہر الشماتۃ علی اخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک, تو اپنے بھائی کی تکلیف پر مت ہنس, اس کو تکلیف مت دے, اس کو تو اللہ بچا لے گا, تجھے اس میں مبتلا کر دے گا. کتنی بڑی وعید ہے. جو کسی کو کسی گناہ پر آر دلائے, احادیث کا مفہوم یہ بھی ملتا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ آر دلانے والا اس گناہ میں نہ پڑ جائے, اس کو موت نہیں دی جاتی. کتنی بڑی سزا ہے. بغیر ثبوت کے کسی پر الزام تراشی کرنا, کہہ دینا کہ یہ رشوت خور ہے, کہہ دینا کہ یہ جھوٹا ہے, کہہ دینا کہ یہ بددیانت ہے, یہ دل دکھاتے ہیں. اذیت مسلمان کو پہنچانا کبیرہ گناہ ہے. اس لیے مسلمان کو اس طرح تکلیف نہ پہنچائیں, مسلمان کو نفع پہنچائیں, اس کو فائدہ پہنچائیں. یہ ساری طویل گفتگو, یہ 3 جمعوں سے یہ بات آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بن جائیں, خوف الہی سے ذرا ڈریں. دیکھیں کہ مسلمانوں کو اذیت, غزہ کے مسلمانوں کو جو اذیت دینے والے تھے اور جو ان کی اذیت پر کسی نہ کس طرح شامل تھے پیچھے جن کا ہاتھ تھا, دیکھیے آج کیلیفورنیا امریکی ریاست لاس اینجلس کے اندر کتنا ان کا نقصان ہوا ہے. جو آگ لگی ہے انہیں اللہ کی قدرت اب جب دکھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے. یہ تھوڑے تھوڑے مظاہر ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے. وما نرسل بالآیات الا تخویفا, یہ ہم نشانیاں اس لیے تو دکھاتے ہیں کہ ڈر آئے تمہارے اندر. تم دیکھو 40,000 سے زیادہ ایکڑ کا رقبہ جل چکا ہے اور اب تک آگ بجھی نہیں ہے. 12,000 سے زیادہ عمارتیں, جن کی ایک ایک گھر کی عمارت 2.5 ارب روپے کی جن کی قیمتیں ایک ایک گھر کی, اور جن کا نقصان کا تخمینہ 285 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. اتنا نقصان ہونے کے باوجود لوگ دیکھیے کہ عبرت نہیں پکڑتے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرماتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتی, ذرا سی دیر میں کام تمام ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ایک شان ہے, جو اس کی مشیت ہے کہ اس کے بندوں کو نقصان نہ پہنچائیں, کیونکہ وہ اپنے بندوں کو نقصان پہنچانے والوں کو نہیں چھوڑتا. اس لیے مخلوق کو فائدہ پہنچائیے, نفع پہنچائیے, سکون دیجیے. اپنی ذات سے انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کو نقصان نہ دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر خواہ بنائے, ہمیں دوسروں کے لیے فائدہ مند بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں, مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے